سے آئیں گی، لہذا سچ بات کیسے کہی جائے؟ ان کے لیے ہیں مشکلات ہیں، لیکن اب ہمیں حقائق کو علل اعلان کہنا ہوگا۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا، وہ شعر تو آپ کو سنایا جنرل صاحب نے، کس نہ باشد در جہاں محتاج کس، نقطہ شرع مبینی نس تو بس۔ اور میں آپ کو شعر سنا رہا ہوں جو حرف قل لفظ میں پوشیدہ تھی اب تک، اس دور میں شاید وہ حقیقت ہو نمودار۔ اور میں ابتدا میں کہہ چکا ہوں علامہ اقبال کی بات، میں ان کا ادنا طالب علم ہوں، ویسے میں انہیں کوئی معصوم نہیں سمجھتا، ان کی عملی زندگی ہمارے لیے مثالی نہیں ہے، قابل تقلید نہیں ہے، ان کا فکر ہے جو بہت بلند ہے۔ مجھے آج کے دور میں اس پوری صدی میں فکر کے اعتبار سے ان کے قریب بھی کوئی شخص نظر نہیں آیا آج تک۔ 60ویں برس میں ہوں اپنی عمر کے میں، اور مطالعہ کر رہا ہوں کم سے کم 40 برس سے، لیکن یہ کہ اپنی جگہ ہے، عظمت ایک پہلو سے بہت ہے، دوسرے پہلو سے وہ ہمارے لیے کوئی واجب التقلید نہیں۔ عملی زندگی خود وہ کہہ گئے، اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ کوئی بات نہیں، اللہ معاف فرمائے گا عمل کو۔ بات صحیح کہی ہے، اور وہ یہ کہی ہے کہ دور ملوکیت میں اسلام کے چہرے انور پر جو پردے پڑ گئے تھے، آج وقت آیا ہے کہ ان پردوں کو اٹھا دیا جائے، ڈنکے کی چوٹ کہا جائے یہ زمینیں خراجی ہیں، کسی کی ملکیت نہیں ہے، کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ سب مسلمانوں پر وقف ہے، ان کی بہبود کے لیے ہیں، ان سے خراج براہ راست جائے، نیا بندوبست اراضی کیا جائے۔ جو پہلے کام کر رہے ہیں ان کا حق فائق ہے، الفضل للمتقدمی پہلے موجود ہیں جو کام کر رہے ہیں، ورکیبل یونٹ بنا دیا جائے۔ اور یہ وہ بات ہے، سن 82 میں نے صرف 2 مہینے کی خطا کی تھی، ضیاء الحق صاحب کی شورا میں 2 اجلاس اٹینڈ کیے تھے، اور ڈنکے کی چوٹ کہا تھا کہ خدا کے لیے ایک کمیشن بٹھائیے، جید علماء بھی ہوں اس میں۔ جب وہ دیکھیں گے کہ موقع ہے سچ بات کہنے کا تو بہت سے حضرات انشاءاللہ تعالی حق بیان کریں گے، لیکن یہ کہ ان کو موقع دیجئے، تحفظ دیجئے، اور یہ کہ بندوبست اراضی کے ماہرین کو بٹھائیے، زمین کا نیا بندوبست ہو جو اس ملک کے لیے مفید ہو، جو عوام کی بہبود میں ہو، جس سے عدل و انصاف کے تقاضے پورے ہو جائیں، اور سارا ریونیو بیت المال کو، خزانے کو، اس لیے کہ خراج کی رقم ہر مصرف میں آ سکتی ہے، دفاعی مصرف میں آ سکتی ہے، انتظامی مصرفوں میں آ سکتی ہے، جبکہ عشر اور زکوٰۃ صرف مسلمانوں کی بہبود پر خرچ ہو سکتا ہے۔ لیکن خراج کا معاملہ یہ ہے کہ بہت سی چیزیں جس کے لیے ہمیں ٹیکسیشن کا سہارا لینا پڑتا ہے، وہ سب کے سب بھی ہم اس خراج کی رقم سے پورا کر سکیں گے۔ بہرحال یہ بڑا مشکل کام ہے، اس مشکل ہی کے لیے دعوت دینے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضری ہوئی۔ مشکل کے بغیر دنیا میں کبھی کچھ نہیں ہوا، قربانی کے بغیر کہیں اسے آپ توہین رسالت نہ سمجھیں۔